حلال اور حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے جو بھی ملتا ہے اگر ہم اس کو ڈالتے جائیں گے، جو بھی ملتا ہے ہم اس کو کھاتے جائیں گے، حرام چیزوں سے اگر ہم اپنے پیٹ کو بھریں گے، حرام چیزیں کھا کر، حرام چیزیں پی کر، حرام کمائی کما کر اگر انسان اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیٹ کی مثال کو بیان کیا کہ وہ دنیا کا سب سے بدترین برتن ہے۔ کہ ہم اپنے کسی بھائی یا دوست کے اندر کسی برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر چھوٹی برائی ہے، کم برائیاں ہیں، تو ہم اس کے سامنے اس چھوٹی برائی کو لمبا چوڑا کر کے بیان کرتے ہیں، جس سے سامنے والے کا دل ناراض ہو جاتا ہے، جس سے سامنے والے پر اثر پڑنے کے بجائے اس کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے اور وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، وہ ہماری نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے وہ ہم سے متنفر ہو جاتا ہے۔ آئینے کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے مومن بھائیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب کوئی دوسرا آدمی وہاں پر انٹر ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ ایک آدمی اس چیز کو خرید رہا ہے، 100 روپے میں وہ آدمی اس چیز کو خرید رہا ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی انٹر ہو کر وہاں پر 150 روپے کی بولی لگاتا ہے تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگوں ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ لگاؤ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن رواہ ابو داود۔ ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو اس کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے، وہی دن اور رات کو چلاتا ہے، وہی سورج کو نکالتا اور ڈبوتا ہے،
وہی انسان کی روزی روٹی کا مالک، جانوروں اور پرندوں کی روزی روٹی کا مالک، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ایک دن اس کائنات کو ختم کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کائنات کو شروع کرنے سے لے کر اس کے اختتام تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں بسر کرنے والے، زندگی کو بسر کرنے والے بندوں کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی فلاح و بہبودی کے لیے اس کائنات میں وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء نے اللہ کے پیغامات کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا۔ اسی لیے کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم۔ موضوع جوامع الکلم، آئیے پہلے اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کر ان احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جوامع الکلم کو پیش کیا ہے۔ جوامع الکلم ان الفاظ کو کہتے ہیں، ان جملوں کو کہتے ہیں جس میں ایک بڑی بات کو، ایک لمبی بات کو مختصر کر کے، شارٹ کر کے، چھوٹا کر کے اگر چھوٹے سے لفظ میں اس کو بیان کر دیا جائے، ایک چھوٹی سی لائن میں ایک بڑی بات کو بیان کر دیا جائے تو اس کو عربی میں جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال اردو کے ماہرین دیتے ہیں سمندر کو کوزے میں بھر دینا۔ سمندر کا پانی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی انسان کے اندر اتنی مہارت ہے، اگر کسی انسان کے اندر اتنی خوبی ہے کہ سمندر کے پانی کو ایک کوزے میں بھر دے، جسے ہم سراہی کہتے ہیں، تو واقعی وہ انسان بہت ہی ماہر انسان ہوگا جو سمندر جیسی بڑی چیز کو کسی کوزے میں بھر دے۔ تو یہی مطلب ہوتا ہے جوامع الکلم کا، ایک بہت بڑی بات، ایک لمبی بات جس کو کہنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اگر ویسی بڑی بات کو اگر کوئی انسان ایک چھوٹے جملے میں کہہ دے، ایک چھوٹے لفظ میں کہہ دے، تو انہی الفاظ کو، انہی جملوں کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جوامع الکلم کو استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ بہت ہی کم بولا کرتے تھے، بہت ہی مختصر بولا کرتے تھے، لیکن آپ کی بات میں اتنا دم ہوا کرتا تھا، آپ کی بات میں اتنی گہرائی ہوا کرتی تھی، آپ کے ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ بعد میں لکھنے والے لوگوں نے ایک ایک جملے پر ایک ایک کتاب کو لکھ دیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کا ایکسپلائن کرتے ہوئے، ایک ایک جملے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، آپ خود فرماتے ہیں اُوتِیتُ جوامع الکلم، مجھے 5 خصوصیات سے نوازا گیا ہے، ایسی خصوصیات جو پہلے کے انبیاء کو نہیں دی گئیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث میں کہا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے، میرے اندر یہ خصوصیت ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے جملوں کو بولتا ہوں لیکن اس میں معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں مطلب بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں مفاہیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں، یہ جوامع الکلم احادیث میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے، محدثین نے احادیث میں اس کو نوٹ کیا ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیاری پیاری باتوں کو ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کتنے گہرے معنی ہیں، اور ان الفاظ کا انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، ان الفاظ میں انسان کے لیے کیا میسج ہے، ان جملوں میں انسان کے لیے کیا پیغام ہے، کیا سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں انسان کے لیے سبق ہے، ہر بات انسان کی رہنمائی کرتی ہے، ہر حدیث انسان کو گائیڈ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات، ایک حدیث جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد میں نقل کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ اب اس جملے پر غور کریں، یہی جوامع الکلم میں سے ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اتنا فرمایا المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ لیکن اس جملے میں بہت ہی گہرے معنی پائے جاتے ہیں، لکھنے والوں نے بس اس جملے پر کتاب کو لکھ دیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کا ایکسپلائن کرتے ہوئے کتاب کو لکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر بیان فرمایا کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے، آئینے کی بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آئینے کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات اس طرح ہیں کہ آئینہ اپنے سامنے کھڑے ہونے والے آدمی کے اندر جو بھی خوبی یا خرابی ہوتی ہے وہ کھول کھول کر آئینہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آئینہ دن کو دن بتاتا ہے، رات کو رات بتاتا ہے۔ آئینہ کالے کو کالا بتاتا ہے، گورے کو گورا بتاتا ہے۔ آئینہ خوبصورت کو خوبصورت بتاتا ہے، بدصورت کو بدصورت بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئینے کے سامنے اگر کوئی بدصورت آدمی کھڑا ہو جائے تو آئینہ اس کو خوبصورت ظاہر کرے، یا کوئی خوبصورت آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینہ اس کو بدصورت ظاہر کرے۔ آئینے کی یہ خوبی ہے کہ کھڑے ہونے والے کے اندر جو چیز ہے، جیسی چیز ہے، وہی چیز آئینہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ایک مسلمان، ایک مومن آدمی اپنے بھائی کے اندر کوئی غلطی دیکھتا ہے، کوئی خرابی دیکھتا ہے، کوئی خامی دیکھتا ہے، تو ویسے ہی اصلاح کرے جیسا آئینہ اپنے سامنے کھڑے ہونے والے کی اصلاح کرتا ہے۔ آئینہ سامنے کھڑے ہونے والے کے اندر جتنی برائی ہے اتنی ہی برائی بیان کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کے چہرے پر ایک داغ یا ایک دھبا ہے تو آئینہ بس ایک ہی داغ اور ایک ہی دھبا بتاتا ہے، دو داغ، تین دھبے نہیں بتاتا۔ تو ایک مومن بھائی کو بھی یہ چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کی غلطی یا اس کی کمی یا خامی پر اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس طرح اصلاح کرے جس طرح آئینہ اصلاح کرتا ہے۔ جتنی خرابی اس کے اندر ہے اتنی ہی خرابی اس کے سامنے ظاہر کرے۔ آج ہوتا یہ ہے
کہ ہم اپنے کسی بھائی یا دوست کے اندر کسی برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر چھوٹی برائی ہے، کم برائیاں ہیں، تو ہم اس کے سامنے اس چھوٹی برائی کو لمبا چوڑا کر کے بیان کرتے ہیں، جس سے سامنے والے کا دل ناراض ہو جاتا ہے، جس سے سامنے والے پر اثر پڑنے کے بجائے اس کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے اور وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، وہ ہماری نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے وہ ہم سے متنفر ہو جاتا ہے۔ آئینے کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے مومن بھائیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی خوبی یا خرابی ہے وہ بتا دینے کے بعد کوئی دوسرا آدمی آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے آدمی کی برائی کو وہ آئینہ دوسرے آدمی کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ پہلے آدمی کے اندر جو برائی تھی اس برائی کو، اس خامی کو دوسرے آدمی کے سامنے آئینہ بیان نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ میسج دینا چاہتے ہیں، یا پیغام دینا چاہتے ہیں، یا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی مومن بھائی کے اندر کوئی برائی ہو تو وہ برائی صرف اسی کے سامنے بیان کی جائے جس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، اس کی برائی کو کسی دوسرے کے سامنے نہ بیان کیا جائے، اس کی برائی کو غیبت کے طور پر، اس کی برائی کو چغلی کے طور پر دوسروں کے سامنے اگر ہم بیان کرتے پھریں گے تو غیبت اور چغلی کا گناہ بھی ملے گا، اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بھائی کی جو اصلاح ہم کرنا چاہتے ہیں، اس اصلاح والے کام میں ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ آئینے کی صفت اختیار کرنی چاہیے۔ آئینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں، اس پیارے سے جملے میں ایک بہت بڑی بات کو یہاں پر بیان فرما دیا کہ ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے اندر غلطی اور خامی کو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ آئینہ اس کے سامنے کھڑے ہونے والے کی برائی کو چلا چلا کر دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ آئینہ اس کے سامنے کھڑے ہونے والے کی برائی کو رکھ دیتا ہے۔ تو مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی غلطی کو بھی خاموشی کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دے تاکہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے کچھ کلمات اس طرح بھی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ چھوٹا سا جملہ ہے، مختصر سا جملہ، لیکن اتنی گہری باتیں اس جملے میں بتائی گئی ہیں، اتنے مفاہیم اور اتنے مطالب اس جملے میں پائے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحاسدوا کہہ کر اپنی امت کے لوگوں کو بے شمار گناہوں سے بچنے کی ترغیب یہاں پر دی ہے۔ کیونکہ جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، معاشرے میں وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ جو آدمی جس سے حسد کرتا ہے وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے دنیا میں بھی وہ برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ برباد ہو کر رہے گا۔ لا تحاسدوا اے لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں مسلمان اپنے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کو اپنے اوپر جانا پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی شعبے کی آپ بات لے لیجئے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی آپ بات لے لیجئے، کسی بھی خاندان اور گھر کی آپ بات لے لیجئے، تعلیم کی آپ بات لے لیجئے، تجارت کی آپ بات لے لیجئے،
عہدوں اور منصب کی آپ بات لے لیجئے، اگر کوئی قابل انسان اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کسی عہدے کو پاتا ہے، کسی تجارت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے محنت کے بلبوتے پر وہ کسی پوزیشن کو پا لیتا ہے، کسی نوکری کو پا لیتا ہے، کسی نوکری کو وہ پا لیتا ہے، تو خاندان اور معاشرے کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ حسد اتنی بری بلا ہے کہ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد، اے لوگوں حسد سے بچو، اے لوگوں ایک دوسرے پر حسد کرنے سے بچو۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، بے شک یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کس طرح ختم کرتا ہے؟ کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، آگ جس طرح لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی یہ حسد انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، بھلے ہی ہم 5 وقت کے نمازی کیوں نہ ہوں، بھلے ہی ہم صدقہ و خیرات کرنے والے کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اندر ہمارے کسی دوست سے متعلق حسد پایا جاتا ہے، ہمارے کسی رشتہ دار سے متعلق حسد پایا جاتا ہے، ہمارے کسی مومن بھائی سے متعلق اگر ہمارے اندر حسد پایا جاتا ہے، تو یہ حسد ہماری ان ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، ہماری ساری نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ آج مردوں سے زیادہ عورتوں کے اس شعبے میں یہ چیز بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہر عورت ایک دوسری عورت کے ساتھ حسد کرتی ہے، کبھی کسی کی خوبصورتی پر حسد کیا جاتا ہے، کبھی کسی کے کپڑوں پر حسد کیا جاتا ہے، کبھی کسی کے گہنوں پر حسد کیا جاتا ہے، کبھی کسی کی بلڈنگ اور گھر پر حسد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ حسد انسان کو برباد کر کے چھوڑے گا، دنیا میں بربادی اور آخرت کی بربادی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ لوگ گر جاتے ہیں جو دوسروں پر حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا خود بھی برباد ہوتا ہے، حسد کرنے والا خود بھی برباد ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر نقصان پہنچاتا ہے تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، ہمارے حسد کرنے کی بنیاد پر اگر اس کو نظر بد لگ جائے اور وہ نقصان اور گھاٹے کا شکار ہو جائے، تو پھر حسد کرنے والے کو ڈبل گناہ ملے گا۔ ایک تو حسد کرنے کا گناہ، پھر دوسرا اپنے مسلمان بھائی کو وہاں پر برباد کرنے کا گناہ، کیونکہ جس سے حسد کیا جاتا ہے، حسد کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے۔ حسد سے جس پر حسد کیا جا رہا ہے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا، میں پناہ چاہتا ہوں ان لوگوں سے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس برائی سے، ہر ان لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں۔ حاسدین کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسد کا اثر جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی ذات پر گہرا اثر وہ چیز چھوڑتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر لا تحاسدوا، اے لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اس چیز پر ہم عمل کریں، تبھی ہم سچے معنی میں مومن کہلائیں گے، صحیح معنی میں ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اسی طرح آپ کے جوامع الکلم میں سے ایک کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَنَاجَشُوا، اے لوگوں بولیاں نہ لگاؤ، وَلَا تَنَاجَشُوا، بولی نہ لگاؤ۔ بولی لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو خرید رہا ہے، وہ بولی لگا رہا ہے، وہ قیمت لگا رہا ہے، اب کوئی دوسرا آدمی وہاں پر انٹر ہوتا ہے،
اسے پتا ہے کہ ایک آدمی اس چیز کو خرید رہا ہے، 100 روپے میں وہ آدمی اس چیز کو خرید رہا ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی انٹر ہو کر وہاں پر 150 روپے کی بولی لگاتا ہے تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگوں ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ لگاؤ۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو یا کوئی اور چیز کی خریداری ہو، کوئی کسی زمین کو خرید رہا ہے، کوئی کسی گھر کو خرید رہا ہے، کوئی کسی جگہ کو خرید رہا ہے، ایک انسان وہاں پر بولی لگا رہا ہے، دوسرے انسان کو معلوم ہے کہ میرا مسلمان بھائی اس چیز کو اتنی قیمت میں خریدنے کے لیے بولی لگا چکا ہے، پھر بھی دوسرا آدمی اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہاں پر انٹر ہو کر بیچنے والے کو وہاں پر قیمت بڑھا دیتا ہے اور بیچنے والا بھی منافع کی غرض سے، کچھ زیادہ نفع کی غرض سے، جس کو 10,000 میں وہ چیز دینا تھا اس کو 11,000 میں وہ دوسرے بندے کو وہ چیز دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وَلَا تَنَاجَشُوا یہاں پر کہا، یہ جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گہرے مطالب اس میں پائے جاتے ہیں کہ آج جو بولی پر بولی لگائی جا رہی ہے، اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے اس پر غور کیجئے۔ جو نتیجہ نکل رہا ہے، بولی لگانے والے لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ اختلاف اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، نوبت گالی گلوچ تک آ جاتی ہے، نوبت ہاتھا پائی تک آ جاتی ہے، نوبت مار پیٹ تک آ جاتی ہے، نوبت قتل و غارت گیری تک آ جاتی ہے، نوبت خاندانوں کو ختم کرنے تک آ جاتی ہے۔ کئی جگہوں کی نیوزوں کا ہم نے سنا ہے کہ بولی لگانے پر، ایک آدمی کے خریداری پر ریٹ بڑھانے پر خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، قتل و غارت گیری وہاں پر شروع ہو گئی۔ اکثر ہمارے ہندوستان میں مہاراشٹرا میں، بامبے میں ایسی کئی خبریں سننے میں ہمیں ملی ہیں کہ جہاں پر بولی کو لگایا گیا، بولی لگانے والا بھی مسلمان، وہ خریدنے والا بھی مسلمان، وہ بیچنے والا بھی مسلمان، لیکن چونکہ بولی پر بولی کو لگایا گیا تھا تو بس اس کے نتیجے میں وہاں پر لڑائی جھگڑے اتنا طول پکڑ گئے کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیوں بیان فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، اے لوگوں ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ لگاؤ۔ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے، اس چیز سے تم بچو گے تو تم گالی گلوچ سے بچ جاؤ گے، تم اختلافات سے بچ جاؤ گے، تم دشمنیوں سے بچ جاؤ گے، تم جھگڑوں سے بچ جاؤ گے، تم قتل و غارت گیری سے بچ جاؤ گے، ہر قسم کی جو بھی برائی وہاں پر پائی جاتی ہے ان تمام برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، تم ایک کی بولی پر بولی نہ لگاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ایک کلمہ وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، اے لوگوں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو۔ چھوٹا سا جملہ ہے، بہت ہی مختصر سا جملہ، لیکن بہت ہی گہرے معانی اس میں پائے جاتے ہیں۔ دشمنیاں ہونے کی وجہ سے آج ہمارا ماحول جو بگڑ چکا ہے، دشمنیوں کی وجہ سے جو ہمارا کیریکٹر خراب ہو چکا ہے، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق جو لوگ کیٹیگری کے ہو چکے ہیں، یہ سب دشمنیوں کی وجہ سے ہیں۔ سامنے ملتے ہیں، سامنے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہنستے ہوئے چہرے سے لوگ ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی چہرہ پلٹتا ہے تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ سامنے ایک چہرہ، پیچھے ایک چہرہ، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں عداوت ہے، ملانے کو تو ہاتھ ہنس کر ملا لیتے ہیں، لیکن جیسا ہی پلٹتے ہیں تو اپنی ساری دشمنی کو اپنے دلوں سے نکال کر دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آج دیکھا جائے باپ بیٹے سے دشمنی کر رہا ہے، بیٹا باپ سے دشمنی کر رہا ہے، بھائی بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، رشتہ دار آپس میں
ایک دوسرے سے حالانکہ خونی رشتہ ہے، خونی رشتہ، ایسا رشتہ جس کو نبھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، جس کو نبھانے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دیا ہے، جس رشتہ داری کو جوڑنے پر جنت کا وعدہ کیا گیا اور جس رشتہ داری کو توڑنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی، آج ان رشتہ داری کو ہم آسانی کے ساتھ توڑ رہے ہیں۔ کیوں یہ رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں؟ بغض ہونے کی وجہ سے، دشمنیاں ہونے کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج ہم دشمنیوں کو مول لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کیا کرو، وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ کو نہ پھیرا کرو۔ باپ مل رہا ہے، بیٹا پیٹھ پھیر کر باہر جا رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، دوسرا بھائی پیٹھ کو پھیر کر واپس جا رہا ہے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، مسکرا کر چند لمحے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، چند میٹھی باتیں، چند مشورے بیٹھ کر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَا تَدَابَرُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور کہا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ بس اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر کچھ لوگ اچھا رحم و کرم کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ساری کائنات کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ محلے کے مسلمان ہوں، چاہے وہ شہر کے مسلمان ہوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کے مسلمان ہوں، چاہے صوبے کے، چاہے ملک کے، ساری دنیا کے مسلمان۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دل میں درد ہو، اگر کوئی مسلمان پریشان دکھائی دیتا ہے تو ہمارا دل اس کے لیے تڑپ جائے، اگر کوئی مسلمان بھوکا نظر آتا ہے تو ہمارا دل اس کے لیے مچل جائے، اگر کوئی مسلمان سردی کی راتوں میں ٹھٹر رہا ہو تو اس مسلمان بھائی کو دیکھ کر ہمارا دل کانپ جائے۔ آج کہاں پر یہ حالت پائی جاتی ہے؟ ہمیں کیا پڑی ہے؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں فلاں مصیبت میں ہے، ہم تو مصیبت میں نہیں ہیں، ہمارے پاس چھت ہے، ہمارے پاس نرم گرم بستر ہے، ہمارے پاس 3 ٹائم کا کھانا ہے، بچوں کا خیال، بیوی کا خیال، پیٹ بھر لیے اور سو گئے۔ مسلمانوں کی جو حالات ہیں، مسلمان آج جن حالات سے جوجھ رہے ہیں، کئی لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، کئی لوگوں کو رہنے کے لیے سہارا نہیں، کئی لوگوں کو اوڑھنے کے لیے چادریں نہیں، کئی لوگوں کو زندگی بسر کرنے کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ سہولیات نہیں، کئی لوگوں کو، مسلمانوں کو ان پر ظلم کر کر ان کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو دوسری کنٹری میں ہو رہا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ مسلمان کی حالت زار کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، تبھی ہم حقیقت میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوں گے۔ اس مسلمان کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو ہم اپنی استطاعت کے مطابق جیسے بھی دور کر سکتے ہیں اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اگرچہ کہ وہ دوسری کنٹری میں ہے، اگرچہ کہ وہ ہم سے دور ہے، اگرچہ کہ وہ ہمارے ملک کے باہر ہے، لیکن میری طاقت اس مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کیا میں پیسے کے ذریعے اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ کیا میں آواز اٹھا کر اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو جمع کر کے اس کے لیے ترغیب دلا سکتا ہوں؟ کیا میں لوگوں میں اس کا اویرنیس لا سکتا ہوں؟ جس طریقے سے بھی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا ہو سکتا ہے، استطاعت اور طاقت کے مطابق وہ چیز اپنانا چاہیے، وہ چیز کرنا چاہیے۔ اور آج وقت کا تقاضا ہے، آج وقت کا تقاضا ہے۔ مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا لیول پر بہت مسلمان پریشان حال ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان اپنے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ،
ایک مسلمان اپنے مسلمان پر نہ ہی ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ آج ہم ایک دوسرے کو حقارت والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حقارت والی نگاہوں سے۔ جس طرح کھیکڑوں کی مثال دی جاتی ہے کہ کھیکڑے ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر نیچے کھینچتے ہیں اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتے، کسی کو سامنے جانے نہیں دیتے۔ آج مسلمانوں کی وہی حالت ہے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھ کر، ایک دوسرے کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچ کر اس کو نیچے گرانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے بہت سارے کلمات ہیں، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مقداد بن معدی یقرب اس حدیث کا راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بدترین برتن، سب سے زیادہ بدترین برتن جس کو ابن آدم بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، سب سے زیادہ بدترین برتن جس کو ابن آدم بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یعنی پیٹ اس وقت ہمارا سب سے بدترین برتن بن جائے گا جبکہ ہم اس برتن کے اندر، اس پیٹ کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے جو بھی ملتا ہے اگر ہم اس کو ڈالتے جائیں گے، جو بھی ملتا ہے ہم اس کو کھاتے جائیں گے، حرام چیزوں سے اگر ہم اپنے پیٹ کو بھریں گے، حرام چیزیں کھا کر، حرام چیزیں پی کر، حرام کمائی کما کر اگر انسان اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیٹ کی مثال کو بیان کیا کہ وہ دنیا کا سب سے بدترین برتن ہے۔ غور کریں کہ آج انسان مسلمان کمائی کو کمانے میں کس قدر حلال اور حرام کی تمیز کر رہا ہے۔ کوئی تمیز نہیں ہے، جہاں سے ملتا ہے وہاں سے اپنی تھیلی میں ڈال لیتا ہے۔ عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی عیسیٰ کو پہنا کر بس مال کو بٹورنے کے چکر میں اپنے پیٹ کو دنیا کا سب سے بدترین برتن آج انسان بنا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو بیان کیا، ایک پیشن گوئی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کے قریب انسان کمائے گا لیکن اپنی کمائی کو کمانے میں نہ حلال کی تمیز کرے گا نہ حرام کی تمیز کرے گا۔ آج وہی ماحول ہے، آج وہی حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے اکثر لوگوں کی کمائی آج حرام کمائی بن چکی ہے۔ حرام کمانے کے باوجود آج اللہ کا کوئی ڈر لوگوں کے اندر نظر نہیں آتا، بلکہ حرام کو حلال سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حرام کو حلال سمجھ کر اس کمائی کو کماتے اور کھاتے اور پیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے لوگوں کھاؤ اور مزے اڑاؤ۔ جو دنیا میں حرام کمائی کما کر، سود کی کمائی، بیچ کی کمائی کما کر، حرام طریقے سے کما کر جو تم کھا رہے ہو، تمتعوا مزے اڑاؤ، لیکن یہ کھانا اور پینا قلیلاً بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ انکم مجرمون، جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو تم وہاں پر مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ یہ دنیا بہت ہی مختصر ہے، یہاں کا کھانا اور پینا بہت ہی مختصر ہے۔ اس زندگی میں تم جو کھا رہے ہو حرام لقمے، جو تم حرام چیزیں پی رہے ہو، جو حرام چیزیں استعمال کر رہے ہو، مزے سے کھا لو،
इन्नकुम मुजरिमून, लेकिन जब तुम हमारे पास आओगे तो तुम्हें मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा। अब मुजरिमों की वहाँ पर क्या हालत होगी? मुजरिमीन की हालत के नक्शे खींचते हुए कुरान मजीद में कई जगह पर जो लोग हराम कमाई को कमाते हैं, हराम लुक़्मा अपने पेट में उतारते हैं, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका इस बात पर गवाह हैं कि ऐसे लोगों को शजरे ज़क़ूम खिलाया जाएगा। शजरे ज़क़ूम जिसे तोहड़ का दरख्त भी कहा जाता है। कैसा दरख्त? आग से बना हुआ दरख्त, आग के अंगारे निकालने वाला दरख्त, कांटेदार दरख्त, आग का होगा, कांटेदार होगा, बदबूदार होगा, जहरीला होगा। ऐसा दरख्त जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जहन्नमी को भूख लगेगी वो खाना मांगेगा, तड़प कर खाना मांगेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि खाना मांग रहा है, जाकर खाना दो। खाना लाया जाएगा, वो शजरे ज़क़ूम लाया जाएगा, वो कांटेदार आग का दरख्त लाया जाएगा, वो बदबूदार जलता हुआ दरख्त लाया जाएगा, वो गला सड़ा दरख्त लाया जाएगा। हल्का सा लुक़्मा ना चाहते हुए भी इंसान अपनी भूख को मिटाने के लिए छोटा सा लुक़्मा जैसा ही अपने मुंह में रखेगा, तेज़ाब का काम वो करेगा, बल्कि तेज़ाब से भी कई गुना ज़्यादा उसके अंदर पावर होगा। हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही वो लुक़्मा अपने मुंह में डालेगा, उसकी सारी अतड़ियाँ कट कर गल कर गलाज़त वाले रास्ते से उसकी अतड़ियाँ उसके पैरों में आकर गिर जाएंगी। ये एक मर्तबा नहीं होगा, दो मर्तबा नहीं होगा। इंसान की अतड़ियों को फिर बनाया जाएगा, उसके जिस्म को फिर बनाया जाएगा, मुसलसल उसको अजाब दिया जाएगा। जो इंसान दुनिया में अपने पेट को दुनिया का सबसे बदतरीन बर्तन बनाया था, जिसने हराम और हलाल में तमीज़ को नहीं किया था, जो हराम कमाई से अपने पेट को भरा करता था, उसे ये चीज़ खाने पर मजबूर वहाँ पर कर दिया जाएगा। यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, हराम खाने वालों का अंजाम, अपने पेट को बदतरीन बनाने वालों का अंजाम, खौलता हुआ गरम गरम पानी, खौलता हुआ गरम गरम खून, खौलता हुआ गरम गरम पीप। इंसान के जिस्म पर जब कोई फोड़ा और फुंसी बन जाती है, उस फोड़े और फुंसी से इंसान के जिस्म से जो पीप निकलता है, बदबूदार पीप, वो पीप की गरम गरम खौलती हुई नदियाँ वहाँ पर होंगी, गरम गरम खौलता हुआ पानी, गरम गरम खौलता हुआ खून, गरम गरम खौलता हुआ पीप। इतना ही नहीं, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दुनिया में हराम खाते और पीते थे, खुसूसियत के साथ शराब का तज़किरा किया गया, खुसूसियत के साथ शराब का तज़किरा किया गया, जो लोग दुनिया में हराम खाते और पीते थे, ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जहन्नम में ज़ानी मर्द और औरतों की शर्मगाह से निकलने वाली गलाज़त को वहाँ पर पिलाएगा। क्या हमारा जिस्म खौलते हुए पानी को पीने के लिए तैयार है? खौलते हुए खून को पीने के लिए तैयार है? खौलते हुए पीप को पीने के लिए तैयार है? खौलते हुए ज़ानी मर्द और ज़ानी औरतों की शर्मगाह से निकलने वाली गलाज़त को क्या हमारा जिस्म पीने के लिए तैयार है? हरगिज़ नहीं। आज हमारी हालत तो ये है, हमारी हालत तो ये है कि मैं अगर आपके सामने कोई फ्रेश पानी मंगाऊं, एक लोटा पानी फ्रेश पानी, और मैं अपने हाथ को साबुन से आपके सामने धो लूँ, साबुन से अपने हाथ को साफ करके उस जग पानी में, उस लोटे पानी में 2 मरतबा डुबोकर आपको पीने के लिए दूं, तो क्या आप लोग उस पानी को पीना गवारा करेंगे? पानी को पीना गवारा नहीं किया जाएगा। क्यों? हालांकि मेरा हाथ भी फ्रेश है, अभी मैंने आपके सामने साबुन से हाथ को धोया है। जो पानी आपके लिए मंगाया गया है वो फिल्टर किया हुआ पानी है, साफ सुथरा पानी है। बस मैंने अपने हाथ को डुबोकर आपके सामने निकाला, तो आपने उस पानी को पीना गवारा नहीं किया। तो फिर जो खौलता हुआ गरम गरम पानी,
खौलता हुआ गरम गरम खून, खौलता हुआ गरम गरम पीप और शर्मगाहों से निकलने वाली गलाज़त, कैसे हम वहाँ पर उन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जवामिउल कलिम में से बेहतरीन कलिमा जो आपने कहा कि इंसान जो अपने पेट को भरता है, सबसे दुनिया का सबसे बुरा बर्तन उसका पेट है। हम अपने पेट को हलाल कमाई से भरें, हलाल चीज़ों से भरें। जो भी हम कमा रहे हैं क़दम क़दम को फूंक फूंक कर रखें, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है, दुनिया ऐसी चल रही है कि कहीं ना कहीं हम हराम में पड़ ही जाते हैं। कुछ लोग जाने अनजाने में पड़ जाते हैं, ना चाहते हुए कुछ सूद और ब्याज में पड़ जाते हैं। बिल्डिंगों के बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, लोन का ताल्लुक़ बैंकों से है, बैंक का ताल्लुक़ हराम कमाई और हराम चीज़ से है। कई ऐसी चीज़ें हैं, साबुन भी अगर इंसान ख़रीदता है, शैम्पू भी अगर इंसान ख़रीदता है, तो आज उसे सूद का हल्का सा धुआं तो लग रहा है। अबू दाऊद की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान अगर सूद में नहीं पड़ेगा तो कम से कम सूद का धुआं उसे ज़रूर लगेगा, कुछ ना कुछ सूद में वो पड़ेगा। आज जो चीज़ें ख़रीद और बेच रहे हैं, हिंदुस्तान में हम लोग हैं, मजबूरन हम लोग जिन चीज़ों को ख़रीदते हैं कहीं ना कहीं हराम से उसका कनेक्शन होता है। जो चीज़ मजबूरी में है फिर भी वो जायज़ है, जो चीज़ मजबूरी में है फिर भी वो जायज़ है। लेकिन जहाँ पर मजबूरी नहीं है फिर भी अगर हम हराम में पड़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास जो सज़ाएँ वहाँ पर हैं, हमारे लिए वो चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं। तो ये जवामिउल कलिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद चीज़ों को मैंने आपके सामने पेश किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन प्यारी प्यारी बातों पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर शिरक से बचाए, हर बिदअत से बचाए, हर गुमराही से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करे, हमें हलाल कमाई कमाने वाला बनाए, हराम कमाई से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे घर बार को, हमारी बीवी बच्चों को हलाल लुक़मा उनके पेट में रखने वाला अल्लाह ताला हमें बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए, जहन्नम के अज़ाबात से बचाए, ख़बर के अंधेरे से बचाए, ख़बर के कीड़े मकोड़ों से हमारी हिफाजत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। दुनिया में भी अल्लाह हमें भलाई अता करे, आखिरत में भी हमें भलाई अता करे और मरने से पहले हमें सुधर जाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।